السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کا اور گھر والوں کا خیال دل سے رکھ رہے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ پریکٹیکلی مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن آئی تھنک کہ میں اس پہ تھوڑی بہت بات کر سکتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بچوں کو کیا اہمیت دیتے ہیں، یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہم اپنے گھر میں کیا اہمیت دیتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان بچوں پہ یہ جو اہمیت دینا ہے، یہ ان بچوں کی زندگی پہ کتنا دیر پا اثر چھوڑتا ہے۔ یہ چیز ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہم بچوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، نہ صرف ان کے بڑے بہن بھائیوں کے سامنے بلکہ خاندان والوں کے سامنے اور ان کے دوستوں کے سامنے بھی انہیں کھل کے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے مارکس کم لے لیے ہیں، یا وہ فون میں بزی رہتا ہے، یا وہ گیمز کھیلتا رہتا ہے، یا وہ اور کسی اگر ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے خدا نخواستہ، تو ہم اس کا جو چرچا ہے وہ سر عام شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ اپنے ہول میں بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کو اپنا دوست نہیں سمجھتا، کیونکہ بچے کا ذہن بڑے انسان سے بہت مختلف ہوتا ہے، وہ ہماری طرح نہیں سوچ سکتا۔ وہ پھر ایسی راہیں تلاش کرتا ہے جہاں پہ وہ آپ سے فرار حاصل کر سکے۔ اب یہاں پہ یا تو یہ ہو کہ اگر وہ پیرنٹس میں سے کسی ایک کے زیادہ کلوز ہے تو پھر بات بن سکتی ہے، کہ اگر ماں کی خصلت ایسی ہے کہ وہ اس طرح کی اس کو ڈیگریڈ کرتی ہیں اپنے جاننے والوں کے سامنے، خاندان کے سامنے، یا باقی بہن بھائیوں کے سامنے، یا دوستوں کے سامنے، تو اگر ان کے والد صاحب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے اپنا جو کیتھارسز ہیں وہ کر سکتا ہے وہ بچہ، پھر تو ٹھیک ہے کہ ان کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ لیکن اکثر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ دونوں پیرنٹس ایک سے بڑھ کے ایک یہاں پہ رول ادا کرتا ہے، اور اس بچے کو خود سے وہ دور کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ وہ جو راہ فرار جس کا میں نے ذکر کیا، وہ جب اختیار کرتا ہے تو وہ پھر وہاں سے وہ واپسی کی راہ کبھی بھی نہیں لیتا، وہ اپنے آپ کو بزی کر لیتا ہے ان اے سینس کہ وہ اپنی باتیں دوستوں سے شیئر کرتا ہے، اور دوست اس کے یا تو بہت اچھے دوست ہوں گے تو وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور اس کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جانے کا مشورہ یا کچھ ایسی جو ایکٹیویٹیز میں وہ خود انوالو ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس سارے پروسیس میں بچہ اپنے والدین سے دور ہوتا جاتا ہے، اور وہ جو چیزیں اپنے اس نے شیئر کرنی ہوتی ہیں آپ سے ایز اے چائلڈ، وہ شیئر نہیں کرتا، اور وہ سارا جو اس کا جو پریشر ہے وہ اپنے اوپر لیتا ہے، پڑھائی کا پریشر ہے، یا باقی بچوں کے پاس وہ کوئی ایسی ڈیوائسز دیکھتا ہے، کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کے پاس اگر موجود نہیں ہے، یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ اس کو مینٹلی بہت ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اب اگر فیملی کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جس سے وہ ساری چیزیں شیئر کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس بچے پہ جو ذہن پہ وہ اثر پڑتا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور یہ چیزیں مجھے جو ایکسپیرینس ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بچہ یا تو نفسیاتی مریض بنے گا، وہ اپنا معاشرے میں جو اس کا کردار پازیٹیو رول وہ ادا کر سکتا ہے بڑا ہو کے وہ ادا نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کو احساس کمتری رہے گا اگر وہ ایسا، کیونکہ کامیابیاں یہ ساری زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ناکام ہو جاتا ہے اس میں آپ کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ ناکامیوں سے ہی سیکھ کے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ زندگی میں پھر کوئی نیا سٹیپ لینے سے ڈرے گا، وہ زندگی میں کوئی نئی چیزیں کرنے سے ڈرے گا، کیونکہ اس کو یہ خوف ہوگا اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو میرے بارے میں کیا باتیں کی جائیں گی۔ اس کو کانفیڈنس نہیں دیا جاتا ہمارے معاشرے میں۔ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ بچے کو اگر وہ کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، اگر وہ پاس نہیں ہوتا، اگر وہ اچھے مارکس نہیں لے کے آتا، تو اس کو کانفیڈنس نہیں دیا جاتا، اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ اچھے نمبر لینا دنیا کا کوئی آخری وہ مارکر نہیں ہے جو اس نے سر کرنا ہے۔ بچے کی تربیت میں اچھے نمبر لینے سے زیادہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے اسے پریکٹیکل سائڈ میں اس کو کام آئیں گی، ہمیں ان پہ بھی دھیان دینا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ
بچے کو انکریج کیا جائے. جو پرسنلی میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو مجھے بچپن سے انکریج کیا جاتا تھا، اور میں یقین کے ساتھ یہ ایک چیز کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک برائٹ بچہ تھی، پوزیشن لینے والی. کیوں کہ مجھے انکریج کیا جاتا تھا، مجھے ٹیچرز انکریج کرتے تھے، مجھے گھر والے انکریج کرتے تھے، مجھے اپنے بابا انکریج کرتے تھے. ان کی وجہ سے جب آپ کسی بچے کو، کسی بھی انسان تو چلو بڑے ہیں، ان کو اگر کبھی انکریجمنٹ نہیں بھی ملتی ہے تو وہ خود بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کس چیز کی زیادہ اشد ضرورت ہے. لیکن بچے کو انکریجمنٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ذہن ایک بڑے انسان کے ذہن جیسا نہیں سوچ سکتا. جب آپ اس کو انکریج کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ اگر اس کو ڈیگریڈ کر کے دیکھ لیا ہے، آپ اس کو بے عزت کر کے دیکھ لیا سب کے سامنے، تو اب آپ اس کو انکریج کر کے دیکھیں، پیار سے بات کر کے دیکھیں. ماں سے میری اسپیشلی میری خواتین سے یہ استدعا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جتنا پیار دے سکتی ہیں پیار دیں. ایک بچہ جتنا پیار سے سیکھ سکتا ہے، جتنا پیار سے سمجھانے سے وہ چیزیں بہتر کر سکتا ہے، وہ ڈانٹ سے یا وہ مار سے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. مار سے بچہ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس مار کا، اس ڈانٹ کا وہ عادی ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ پیرنٹس میں سے کسی ایک کا تھوڑا سا خوف بچے کے دل میں ہونا چاہیے. اگر ماں زیادہ نرم مزاج، تھوڑی پیار کرنے والی ہیں، تو پھر ماں کی یہاں پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شور نامدار کا ڈر جو ہے وہ بچوں کے دل میں، ان کے ذہن میں رکھے. اتنا ڈر نہیں، لیکن تھوڑا بہت یہ ہو کہ اگر کہیں پہ اگر کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے. ایک بچے کی جو تربیت ہے، بچپن سے جو اس کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، یہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ جو بچوں کے جو بچپن کے امپرنٹس ہیں ہمارے دماغ پہ، وہ ساری زندگی نہیں جاتے. میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ ہماری ماں نے جو ہمیں چیزیں کھانے کے بعد جو رات کو سونے کا وقت ہوتا تھا، اس سونے کے وقت سے پہلے وہ جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں انہوں نے، یقین کریں کہ وہ آج بھی دل اور دماغ پہ نقش ہیں. آج بھی اگر میں کہیں گزرتی ہوں اور اگر ایسا کوئی چیز ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے، فار ایگزامپل انہوں نے، جب میں کالج جانا میں نے شروع کیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی کہ پتر جب تو کسی در دیکھ سی تو کو پتہ چل سی کہ کوئی توڑے در دیکھتا پیا. اگر تو کسی در دیکھ سی نا تو کو پتہ نہیں چلن لگا کہ کوئی توڑے در دیکھتا پیا. مطلب یہ کہ آپ اگر کسی کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. اس لیے تو اپنے راہ جلی تے تم اپنے راہ آئی، کہ تم اپنے راستے جانا اور اپنے راستے آنا، اور ادھر ادھر اپنی جو انرجی ہے اس کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مطلب والدین اور بچوں کا ایک رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کو راہ فرار اختیار کرنے کی جو سوچ ہے وہ بھی نہیں آنی چاہیے کہ وہ کہیں سے کہیں اور سے وہ پازیٹیو انرجی لینے کے بارے میں سوچے. کیونکہ میرے اپنے بھانجے ہیں، میرے اپنے بھتیجے ہیں، میں خوشی محسوس کرتی ہوں جب وہ مجھ سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں، اور میں ان کو حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو گائیڈ کر سکوں. لیکن پھر بھی میری یہ اولین خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کا جو اپنے والدین کے ساتھ ایک پیور رشتہ ہے وہ ضرور قائم ہو جانا چاہیے. کیونکہ آج نہیں تو فیوچر میں کہیں جب وہ اس بارے میں سوچیں تو انہیں لگے کہ ہاں ان کا ایک بھرپور بچپن تھا جو انہوں نے بھرپور طریقے سے گزارا، اور وہاں پہ اپنے والدین نے بھی اپنی اس فرض کو اچھے طریقے سے نبھایا. اور بچوں کی یادوں میں بھی ایک بہت اچھی یاد اپنے والدین کے لیے رہ جائے گی. جیسے کہ میرے پاس بہت ساری یادیں اپنی امی کے حوالے سے، اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. لیکن میں اپنی زندگی کی جتنی بھی اچھائیاں، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں زندگی میں، جو پرنسپلز ہیں جن کو میں نے اپنے دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے، وہ صرف میری ماں کی وجہ سے ہیں.
اور ان کی وہ جو آج سے 30 سال پہلے کی باتیں جو انہوں نے 30 سال سے زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو اپنی عمر نہیں بتانا چاہتی. تو وہ جو ان کی اس وقت کی باتیں ہیں وہ جو رات سونے سے پہلے جو انہوں نے ہمیں نماز کا سبق یاد کرانا, کل میں دعائے قنوت, آیت الکرسی, یہ ساری چیزیں سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور جتنی انکریجمنٹ امپاورمنٹ میرے پاس ہے وہ ساری میری ماں کی طرف جاتی ہے. یہی چیز میں آگے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے اس کو اتنا مضبوط کریں کہ بچے کو کہیں اور جانے کی بالکل اس کو یہ سوچ بھی نہ آئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.